الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام وكرمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على حبيبه الذي بعث إلى كافة الخلائق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على حبيبه صلاة مباركة تامة كثيرا كثيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. سورہ بقرہ آیت نمبر 211 اور 212. اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان یہود و نصارہ کے خاندان والوں سے پوچھو کتنی ہی نشانیاں ہم نے ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمتوں کو خسیس اور ہلکی چیزوں کے ساتھ بدل دے تو پھر تو اللہ جل شانہ کی پکڑ اور اس کا عذاب جو ہے وہ سخت ہے. بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا خاندان، یہ وہ قوم ہے کہ جس نے کئی مرتبہ اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کی. ایک آدمی مجرم ہو، جیل خانے میں جائے، قید خانے میں جائے، وہاں پر کیا ہوگا؟ جیسا لباس مجرموں کو پہننے کا حکم ہو ویسا ہی پہننا پڑے گا، جیسا کھانا سارے قیدیوں کو مل رہا ہے ویسا ہی ملے گا. لیکن بنی اسرائیل وہ قیدی ہیں، جب قید ہوئے، قید کے زمانے میں انہوں نے شکایت کی ہم کو گرمی پریشان کر رہی. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا، بادل، ان پہ بادل سایہ کرتا تھا. ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، جیسے آپ پہلے پارے میں سن کر آئے، کہ جب داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا. داخل ہوئے چوتڑ کے بل داخل ہوئے، منڈی اوپر کر کے، سر اوپر کر کے، وہ گناہ بھی اللہ نے معاف کیا. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں بستی میں وہ جو لڑنے آ رہے ہیں نا، دکھنے میں تو بڑے مستنڈے، لمبے لمبے تڑنگے ہیں، پہلوان دکھتے ہیں، لیکن ہے کچھ نہیں، بس آپ لوگ چلے جاؤ، داخل ہو جانا، فتح اللہ نے اعلان کیا کہ میں فتح دے دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو تیار کیا، ہاں ہم چلیں گے، جیسے ہی وہاں سامنے سے دیکھا نا ان کو تو کیا کہا معلوم؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. تو اور تیرا رب جاؤ، جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم نہیں آتے، ہم کو ڈر لگتا ہے. ایسی ایسی غلطیاں اللہ نے معاف کی. اور پتہ ہے صرف معافی نہیں، اکرام کیا، اکرام. من و سلوہ 40 سال کھلایا. یہ تو وہ لوگ اسٹوریج کرنے لگے، اس لیے جو ہے اس میں بدبو پیدا ہونا شروع ہوئی. یہ ناشکری کی نحوست آج تک ہم بھگت رہے. تو اللہ جل شانہ نے کہا یہ خاندان جو ہے نا، جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے خاندان تو پہلے سے آباد ہو گئے تھے، لیکن نیت میں فطور تھا. جیسے کچھی میں کہتے ہیں نیت بد تمانی اد، نیت بد تمانی اد. نیت میں پتھرا تو جولی میں پتھرا. ان کی نیتیں جدا تھی. اللہ کے نبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل میں 313 رسول آئے. اللہ نے کیا نوازا. ایک مرتبہ ضد کر کے بیٹھے ایک نبی کے سامنے، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، دعا کر، اللہ تعالیٰ دسترخوان ہوتا ہے.
یکون لنا عید لاولنا وآخرنا وآیۃ من، دعا کرو دسترخوان اتارے اللہ، ایسے ضد کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نعمت عطا فرمائی، لیکن ہر نعمت کے بعد کیا ہوا؟ اس نعمت کی ناشکری ہی کی۔ اب سب سے بڑی نعمت، جس نعمت کے آنے کا انتظار امتیوں کو نہیں نبیوں کو تھا، جس کے آنے کا انتظار مکہ اور مدینہ کے پہاڑوں کو تھا، سیرت اٹھا کے دیکھو، جس نبی کے جس نعمت کے آنے کا انتظار ان درختوں کو تھا جن کے پاس سے اس نبی کو گزرنا تھا، جس نبی کے آنے کا انتظار زمین پہ رینگنے والے حشرات الارض ان ارض کو تھا، جس نبی کی آمد کا انتظار آسمان کے وہ دروازے کر رہے تھے جن پر جو اللہ کا کلام جب سورہ طٰہٰ اور رحمان پڑھی گئی تھی نا، وہ قرآن اترنا تھا، وہ دروازے منتظر تھے کب کو وہ نبی آئے اور ہم سے وہ قرآن اترے تاکہ ہم بھی برکت والے ہو جائیں۔ جس نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر شے نے برکت پائی، اس نبی سے محروم ہوا تو یہ اہل علم جن کا علم، جیسے وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، کل العالمون ہالکون، لمبی روایت ہے، اس میں ایک علم والے بھی ہلاک ہوں گے الا العاملون، لیکن عمل کرنے والے۔ پھر فرمایا کل العاملین عاملون ہالکون الا المخلصون، عمل کرنے والے بھی ہلاک ہوں گے الا المخلصون، ہاں صرف اللہ کے لیے کرنے والے۔ اور پھر والمخلصون علی خطر عظیم، صرف اللہ کے لیے کرنا بڑی ہی مجاہدے کا کام ہے، تلوار کی دھار پہ۔ یہ جو کہتے ہیں پل صراط، غنیت الطالبین میں تو یہ لکھا ہے پل صراط جو ہے دنیا کے اندر شریعت پہ چلنا، یہی پل صراط ہے۔ پیران پیر غوث العظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں غنیہ، اس میں تو یہ لکھا ہے، اگرچہ بے شک وہ پل صراط ہے، نہیں ایسے نہیں ہے، لیکن اس کی مثال دنیا میں کیا ہے؟ شریعت پہ چلنا، مخلصین۔ اب ان کے پاس تھا تو علم، لیکن تھا کیسا؟ نیت کے فطور والا، من گھڑت اور کچھ ان کی مرادیں تھی، وہ پوری نہیں ہوئی۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، اے نبی جی ان بنی اسرائیل سے، ان کے خاندان والوں سے پوچھو کتنی ہی نعمتیں ہم نے ان کو دی تھی، لیکن انہوں نے اسے کیا کیا؟ بدل ڈالا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 28 میں ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ دو خاندان تھے، بنو مغیرہ بنو امیہ۔ بنو مغیرہ کا سردار ابو جہل، بنو امیہ کا سردار ابو سفیان۔ بنو مغیرہ کو پانی چڑھا کے، چونکے لگا کے، انہیں اکسا کے، تیار کر کے بدر کے میدان میں لانے والا ابو جہل، کہ اپنے خاندان کو مٹوا دوں لیکن میری ناک باقی رہ جائے۔ بنو مغیرہ کو بدر میں لایا ذلیل کرنے کے لیے، کون؟ ابو جہل۔ بنو امیہ کو آر دلا کر، انہیں تانے دے کر ابو سفیان لایا احد میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں جو اللہ نے فرمایا علم ترا، کہ وہ لوگ ان کو آپ نے نہیں دیکھا جنہوں نے بدلوا کفرا واحلوا قومہم دار البوار، جنہوں نے ایمان کو کفر سے بدل کے قوم کو لا کے جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا۔ یہ دو قومیں تھیں، ایک بنو مغیرہ ایک بنو امیہ۔ اور اس آیت کریمہ کے بارے میں قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو اہل علم تھے، جنہوں نے یشترون الضلال، جنہوں نے گمراہی کو بیچا اپنے عزت بچانے کے خاطر، اپنے نذرانے وصول کرنے کے خاطر، بنے بیٹھے تھے مجاور، بس جہاں سے ملے ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے، انہوں نے جو ہے
قوموں کو حقیقت نہیں بتلائی، حقیقت چھپائی۔ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اسی لیے یہ جو بت بنے ہوئے تھے نا، چند فرشتوں کے اور بعض نبیوں کے نام دے کر انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کل کو قیامت میں سورہ سبا میں اللہ ان سے پوچھے گا فرشتوں سے، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اے فرشتوں کیا تم نے کہا تھا کہ ہمیں پوجو، پرستش کرو، ہماری عبادت کرو، ہماری سکھائیں اور منتیں مانو، یا انہوں نے خود گمراہی کی تھی؟ تو جیسے سورہ مائدہ کے آخر میں ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا، انت، کیا اے عیسیٰ آپ نے انہیں کہا تھا کہ آپ اور آپ کی ماں کی یہ لوگ پرستش کریں؟ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم انت علی کل شیء شہید۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تھا تب تک تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ نبی امت کا بچاؤ کرے گا، نبی تو نبی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ گنہگار امتیوں کے بارے میں جب پوچھے گا نا، پھر محبوب یہ گنہگار جن کے لیے کوئی اب سفارشی نہیں ہے، جن کے لیے اب کوئی سفارشی نہیں ہے، بتا محبوب کیا کروں؟ کیا جواب دیا ہے حضور خود فرماتے ہیں، دیکھیں تو رحمت بخشے بخشائے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، تیری تو بندے ہیں، سزا کنے دے گا تو؟ ہم کہتے ہیں نا کوئی ایسا بچہ جس سے کبھی بھول ہو گئی ہو، لاڈ پیار والا بچہ ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ انا وڈو تھی ہوئے پہلو تھی ہانا تھوپانی نہیں کھاسول دھج لگ دو، اچھا لگے گا۔ اب اسے داڑھی مونچھ آ گئی، شادی ہو گئی، اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اچھا لگے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تصور کرو رب العالمین کو جب اللہ کے نبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جو حجۃ الوداع میں فاتحانہ داخل ہوئے نا، پھر بھی صحیح بخاری شریف میں، ترمذی میں ہے، حضور یوں دعا مانگتے 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 جب وہ رحمت کا اعلان کر رہے تھے نا، یوں جھکے، یہاں تک کہ یہ سینے مبارک اونٹ پر لگے ہوئے کجاوے کی لکڑی سے لگا اور لکڑی یہاں پیوست ہو گئی، یہاں لکڑی آ گئی، اتنا آپ جھکے ہیں۔ جب دنیا میں یہ عاجزی ہیں، جہاں رب سامنے نہیں ہے، وہاں جب رب سامنے ہوگا تو آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری اور رحمت کی زبان کا عالم کیا ہوگا؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، کنہیں عذاب دے گا؟ تیری تو بندے ہیں، اور پھر اگر معاف بھی کر دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، معاف بھی کر دے، تو غالب ہے، تجھے کون پوچھنے والا؟ بے پرواہ ہے تو، بے پرواہ ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے شکر کی توفیق دی کہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری اللہ کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرما کر دی ہے نا، وہ ساری نعمت اللہ کی برحق ہے۔ ہم ہمیشہ اعتراف کرتے رہیں، اے اللہ ہمیں تیری نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما۔ حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں، آدمی صبح اٹھے نا، اللہ سے دعا مانگ لے، اے اللہ تیری ہر وہ نعمت جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر وہ نعمتوں کو غلط استعمال کرنے سے بچ جائے گا، اللہ کی طرف سے محفوظ ہو جائے گا۔ پھر مانگے، اے اللہ تیری جتنی نعمتیں تو نے مجھے دی ہے ان کی ناقدری کرنے سے میری حفاظت فرما لی، ان کی ناقدری کرنے سے میری نعمت صرف مال و دولت نہیں ہے، جسم کا ایک ایک رواں نعمت ہے۔ ذرا سی سوئی لگ جائے نا پھر پتہ چلتا ہے یہ ذرا سا حصہ جہاں سوئی لگی نا وہ کتنا قیمتی ہے، ذرا سی کھال اتر جائے وہاں ٹھنڈا پانی اگر لگے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک ذرا سا ٹکڑا چمڑی کا کیا قدر رکھتا ہے۔ اس لیے ہر رواں رواں نعمت ہے، اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ تیری نعمتوں کی ناقدری کرنے سے میری حفاظت فرما،
حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جو ہے نعمتوں کی ناقدری کرنے سے محفوظ فرما لے گا، اس کا اہتمام کرے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کافر لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی تو سجا دی گئی، تو وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یسخرون من الذین آمنوا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے، حالانکہ روزی مل جانا کوئی بڑی بات نہیں، اور روزی دین پہ خرچ کرنا یہ بڑی بات ہے۔ صبح ہوتی ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، فرشتہ اللہ جل شانہ سے دعا کرتا، اے اللہ جو لوگ دین پر خرچ کرتے ہیں ان کے روزیوں میں برکت دے، اور اللہ کا فرمان ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، جو خرچ کرو گے نا فهو یخلفہ، اس کا بدلہ انشاءاللہ یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا، خرچ کرنے کا بدلہ یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا، اس لیے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رب کے خزانے میں کمی نہیں، یہاں بھی دے گا اور وہاں بھی دے گا۔ ان لوگوں نے تو یہ سمجھ رکھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور کیسے مذاق اڑاتے تھے، اور ہوگا کیا جب قیامت میں وہ لوگ قید خانے کو روانہ ہوں گے، جہنم کو روانہ ہوں گے، یہ مومن اللہ کے مہمان خانے جنت حور و غلمان اس طرف روانہ ہوں گے نا، تو والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، یہ پرہیزگار دنیا میں اللہ سے ڈر کے زندگی جینے والے، مخلوق سے نہیں، اللہ سے ڈر کے زندگی جینے والے کل کو قیامت میں ان کافروں سے بلند مرتبہ ہوں گے، تب ان کو سوجے گی۔ پھر وہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں، وہ بھیک مانگیں گے، کیسی بھیک مانگیں گے انشاءاللہ کبھی موقع پر بتاؤں گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، مال کا زیادہ ہو جانا کمال نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے آہو زاری کی توفیق نصیب ہو جائے، سجدہ ریسی کی توفیق نصیب ہو جائے، اللہ کے نام لینے میں لطف آ جائے، اللہ کے احکامات زندگی میں آ جائیں، اس کا مزہ آ جائے نا، یہ ہیں اللہ کی طرف سے انعام۔ مال بڑھ جانا کوئی دولت تھوڑی، ہاں لیکن مال دیا ہے دین پہ خرچ ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت مال ہے۔ ہم 1997 میں جب میں نے خانقاہ ڈابیل میں پورے مہینے کا اعتکاف کیا فراغت کے بعد فوراً، حضرت سے میں مشکات شریف کے سال میں بیعت ہو گیا تھا، تو پورا سال کا اعتکاف تھا ہمارا، 300 بندے ہم تھے۔ اس وقت حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری کے یہاں ایک خادم رہا کرتے تھے، شام کو 300 بندوں کی افطاری اسی کی طرف سے تھی، لیکن ہم نے پورے مہینے میں ان کو ممبر چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، ہر وقت ذکر میں، کبھی ان کی آواز ہم نے باہر تک نہیں سنی، استنجا گئے وضو کر کے آ گئے پھر سے مشغول۔ وہ تو عجیب مہینہ تھا۔ میرے ساتھ ایک صدیق بھائی تھے، سیمنٹ فیکٹری کے، بھروچ کے سیمنٹ فیکٹری کے مالک تھے، لیکن میں نے اور انہوں نے، میرے معمولات زیادہ تھے، ذکر جہری وغیرہ، حزب الاعظم وغیرہ پڑھنا اور تفاسیر بہت کچھ تھا، علماء کے ساتھ یہ کام تھا، وہ فیکٹری والے تھے۔ ہم نے دونوں نے مسابقت کی قرآن مکمل کریں گے زیادہ، تو اتفاق ایسا ہوا انہوں نے اس مہینے میں 16 قرآن پاک مکمل کیے اور میں نے 12 قرآن پاک مکمل کیے۔ اس وقت میرے ساتھ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے 2 خلیفہ تھے، ایک شیخ یعقوب صاحب کاوی کنتھارا کے شیخ الحدیث اور ایک شیخ تھے۔ تو اللہ جل شانہ توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ میں یاد رہے۔ مال و دولت وہ نعمت ہے جس کو حلال راستے سے کمایا جائے، حلال راستے میں خرچ کیا جائے نا، تو آدمی خود بھی اللہ کا مقرب بن سکتا ہے اور کئیوں کو بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی کی برکتیں نصیب فرمائے، حلال روزوں کی حفاظت بھی نصیب فرمائے، اور اچھے مواقع میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما تقول وخیر مما نقول۔
اے ارحم الراحمین بے شک تیری توفیق سے اے مولا تیرے کلام مجید کو سننا سنانا نصیب ہوتا ہے، اے مولا سیکھنا سکھانا نصیب ہوتا ہے۔ اپنے فضل و کرم سے اے مولا ہمیں اپنا نام لینے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں میں جان نصیب فرما، تیرے کلام مجید سے جس طرح تو نے محبت عطا فرمائی ہے اے مولا اس کا سیکھنا، اس کا یاد کرنا، اس کا سمجھنا آسان فرما۔ اے اللہ جنہوں نے پورا کلام مجید نہیں پڑھا ہے ان کے لیے پڑھنا آسان فرما، پڑھانے والوں کو وقت دے کر انہیں پڑھانا نصیب فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی جو بھی پریشانی ان کو دور فرما۔ اے اللہ بیٹھنے والوں کی جائز مرادیں پوری فرما، جن کے ہم پر حقوق ہیں اے اللہ ان کی جائز تمنا پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے نکاح بیٹیوں کی سادگی سے نکاح کا انتظام فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے مولا آپس میں جو ٹوٹ چکے ہیں انہیں آپس میں جوڑنے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے مولا کریم ادا کرنے کی شکل صورت پیدا فرما۔ اے اللہ علماء کرام کو، مدارس کو، مساجد کو اے مولا کریم تا دم قیامت قائم و دائم فرما۔ اے اللہ جو علماء کو، حفاظ کو، مدارس کو، مساجد کو اے اللہ محبت کے نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان پر اپنا حلال مال خرچ کرتے ہیں، ان کے مالوں میں برکت عطا فرما، عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے مولا انہیں نیک اعمال کی مزید توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین حرمین شریفین کے اندر گئے ہوئے تمام حجاج کرام کے حج قبول فرما، ان کے عمرے قبول فرما، ان کے اوزاریہ قبول فرما۔ اے مولا پورے عالم کے لیے امن کا فیصلہ فرما، اسلام کے بول بالا ہونے کا فیصلہ فرما۔ اے مولا آثار دکھائے جا رہے ہیں تیری جانب سے کہ تیرے ملاقات کا وقت قریب آیا جا رہا ہے۔ اے مولا تیری ملاقات سے پہلے اسلام کا بول بالا ہونے کے لیے ذریعے بہانے کے طور پہ ہمیں قبول فرما، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کو قبول فرما۔ اے مولا درس حدیث جاری فرما، اے مولا دین سیکھنا سکھانے کا سلسلہ عام اور تام فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم سب کو حج بیت اللہ مقبول و مبرور نصیب فرما۔ آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک جتنے بھی افراد جن کے واسطے سے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا، دین کی بات پہنچی، ہر ایک کو ان کی شایان نشان ہماری جانب سے اور امت مسلمہ کی جانب سے اچھے سے اچھا، بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔